بہت عرصے بعد آج شاہ پیلس میں رونق لگی ہوئی تھی۔ جواد بھی خلیل صاحب اور طاہرہ بیگم کے ساتھ شاہ پیلس میں موجود تھا۔ اس وقت سب لاؤنج میں جمع خوش گپیوں میں مصروف تھے، لیکن ایک ایسا وجود بھی تھا جو ان سب کے درمیان موجود نہ تھا۔ خلیل صاحب اور دلاور علی شاہ بچپن کی یادیں تازہ کر رہے تھے، جبکہ طاہرہ بیگم آسیہ اور سعدیہ بیگم کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ سالک بلال اور جواد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ پلوشہ کچن میں چائے تیار کر رہی تھی اور زینب اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سالک اور جواد کی باتوں سے بیزار بیٹھے بلال پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد آج اس دشمن جاں کو دیکھا تھا جو پہلے کے مقابلے میں اس وقت کافی کمزور سا لگ رہا تھا۔ جواد کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں مگر ناکام سے پلٹ آئیں۔ کیا ہوا جواد؟ جواد کو ایک دم کھڑے ہوتے دیکھ کر سالک نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ جو اپنے دھیان میں مگن ابلتی چائے پہ نظریں جمائے کھڑی تھی، آواز پر چونک کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور چوکھٹ پہ ایستادہ جواد کو دیکھ کر کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ جی ابھی دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر کیبنٹ سے گلاس نکال کر دھویا اور فریج سے پانی نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ جواد بھائی پانی۔ وہ جو نہ جانے کہاں گم تھا اس کی آواز سے ہوش میں آیا تھا اور پانی کا گلاس لے کر کچن میں موجود اسٹول پر بیٹھ کر ایک ہی سانس میں چڑھا گیا اور گلاس کو سلیب پر رکھنے کے بعد اب بڑے انہماک سے پلوشہ کا جائزہ لے رہا تھا، جو کنفیوز سی کیبنٹ سے مگ نکال کر ٹرے میں سیٹ کر رہی تھی۔ پنک کلر کے کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس لمبی سی چٹیا کمر پر ڈالے، چہرے پر بکھرے چھوٹے چھوٹے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑ سے بڑا سا دوپٹہ دونوں شانوں پر ڈالے، وہ خود بھی برنر کی آنچ سے پنک پنک سی جواد کو بہت پیاری اور دل کے بہت قریب لگی تھی۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر جو ہی پلوشہ نے رخ پھیر کر دیکھا تو جواد کو بڑے انہماک سے خود کو دیکھتا پا کر کچھ جھجک سی گئی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو جواد بھائی؟ سوال کرنے پر اس کا انہماک ٹوٹا تھا۔ اس نے ایک نظر پلوشہ پر ڈال کر اس اسٹول کو سرکایا اور 2 قدم کا فاصلہ ختم کر کے اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں چاہیے تو ہے، مگر کیا تم دو گی مجھے جو میں مانگوں گا؟ نگاہیں اس کے سرخ ہوتے چہرے پر گاڑے سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ دل، دل چاہیے مجھے تمہارا، بولو دو گی؟ ایک نظر اس کی ہراساں نگاہوں میں دیکھ کر وہ بھرپور جذبات سے پر سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے رخ پھیر کر چائے کی جانب متوجہ ہوئی تھی کہ جواد نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ بے خبر تو نہیں ہو تم میرے جذبوں سے، میری محبت کی دیوانگی سے؟ لڑکیاں تو اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچانتی ہیں، تو پھر تم کیسے میری محبت سے بے خبر رہ سکتی ہو؟ محبت جس دل میں بسیرا کرے تو اس کی خوشبو ہر چیز کو اپنی پاکیزگی سے مہکا دیتی ہے، تو پھر تم تک یہ خوشبو کیسے نہ پہنچی ہوگی؟ مجھے دیکھتے ہی منظر سے غائب ہو جانا، سامنے ہونے پر مجھ سے کترا کر نکل جانا اور میری موجودگی میں کچن میں پناہ لے لینا، کچھ بھی تو مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے پلوشہ۔ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ وہ ایک جذب سے عالم میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بول رہا تھا اور وہ آنکھوں میں حیرانگی سمیٹے اس کا تجزیہ سن رہی تھی۔ پلیز جواد بھائی مجھے جانے دیں۔ وہ اپنی پسینے سے بھیگی ہتھیلی کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو بھائی کا صیغہ مت لگاؤ یار۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے شرارت سے بولا تھا۔ پلیز دیکھیں کوئی آ جائے گا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ روحان سی ہو کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو تبھی جانے دوں گا۔ وہ بھی آرام سے بولا تھا۔ جہاں میرے ماں باپ کی مرضی ہوگی وہیں میری شادی اور مرضی بھی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے نظریں جھکائے دل کی بات کہہ گئی۔ اور اگر ان کی مرضی مجھے داماد بنانے کی ہوئی تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑا کائیاں تھا، فوراً اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ مجھے نہیں پتا، پلیز جانے دے مجھے جواد بھائی، وہ بے اختیار اسے بھائی کہہ گئی۔ اگر اب تم نے مجھے بھائی کہا تو میں واقعی اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں گا، جواد تل ملا کر بولا تھا۔ وہ اس طرح اس کے غصے میں آ جانے سے کچھ خائف سی ہو گئی تھی۔ اب کبھی آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، پلیز جانے دے مجھے۔ جان چھڑانے کے چکر میں وہ بے اختیار جو منہ میں آیا کہہ گئی، مگر جواد نے فوراً اس کا جملہ پکڑا تھا۔ اچھا پھر کیا کہو گی؟ وہ بڑی معصومیت سے مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ آپ بہت بدتمیز و بیہودہ ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے وہ بھی مسکراتا پلٹا تھا کہ زینب کو کچن میں داخل ہوتے دیکھا۔ جواد کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو سٹپٹائی تھی، پھر فوراً سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، آج آپ کیسے اپنے حجرہ شریف سے تشریف باہر لے آئیں زینب جی؟ جواد نے رکھائی سے جواب دینے کے ساتھ سوال بھی داغا۔ غصے میں وہ ویسے بھی نہایت مہذب ہو جایا کرتا تھا۔ طنز کر رہے ہیں مجھ پہ جواد بھائی؟
جواباً اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ جواد نے ایک تعصب بھری نظر اس کی حد سے زیادہ سوجی ہوئی اور سرخ آنکھوں پر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹول پر بٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایسا کب تک چلے گا زینب؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں جواد بھائی، وہ سر جھکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے زینب، اس طرح تو تم دونوں خود کو بربادی کی طرف دھکیل رہے ہو، اور میں تم دونوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو تو وہ بھی بھائیوں کی طرح ہے میرے لیے۔ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر تم دونوں کی خوشی عزیز ہے۔ میں نے اس سے کتنی مرتبہ اس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتا ہے۔ اسے بہت دفعہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہے، مگر وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہر دفعہ سختی سے منع کر دیتا ہے اس ٹاپک پر بات کرنے سے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بتائیں آپ۔ وہ بے بسی سے جواد کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ تم خود اس کی غلط فہمی کو دور کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں خود بلال بھائی سے اس ٹاپک پر بات کروں؟ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ ہاں، خود میں ہمت پیدا کرو اس سے سامنا کرنے کی زینب۔ جس طرح وہ تمہارے لفظوں کی تیروں سے ہرٹ ہوا ہے، اب صرف تم ہی اسے اصلیت سے آگاہ کر سکتی ہو۔ جواد کی بات نے ایک لمحے کو اس کا چہرہ متغیر کیا تھا۔ میں کبھی اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پیدا کر سکتی ہوں جواد بھائی۔ اور پھر بلال بھائی غصے کے کتنے تیز ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے دیکھتے ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے میں ان کا سامنا نہیں کرتی۔ وہ گھبرا کر اسے وضاحتی انداز میں بتانے لگی۔ جواد کو اس کی گھبراہٹ اور ڈر پر ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میری خاطر ایک دفعہ ضرور اس سے بات کرنا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اب بلال کے ساتھ بھائی کا صیغہ مت لگایا کرو۔ اب تمہارا اور اس کا رشتہ بدل چکا ہے، اوکے؟ زینب کے سوالیہ انداز میں جواد کی طرف اٹھی نگاہیں لمحے میں جھکی تھیں۔ چہرہ سرخ ہو کر تمتما رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا ہنستا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں اسٹول پر بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اور پھر جواد کی کہی گئی باتوں کے زیر اثر بلال سے بات کرنے کے لیے خود کو حوصلہ دیتی اس کے کمرے تک تو آ گئی تھی، مگر اب تذبذب کے عالم میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ رات کے 11:30 بجے تقریباً سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح کشمکش میں کھڑے رہنے کے بعد وہ جو ہوگا دیکھا جائے کہ مزداق کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے یس کی آواز آئی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ اندر کی طرف دھکیلتی کمرے کے اندر آ گئی۔ کمرے میں نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ خود لان میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، خاموشی محسوس کر کے وہ جو ہی پلٹا تو اپنے سامنے زینب کو دیکھ کر جیسے اس کے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ پوری شدت سے مٹھیاں بھیجے دھیمی مگر سلگتی آواز میں سامنے کھڑی کانپتی ہوئی زینب پر دھاڑا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بمشکل یہی کہہ سکی۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے اس کی بات جیسے سنی نہ تھی، اب کہ وہ تقریباً اس کے اوپر چیخنے کے سے انداز میں بولا تھا۔ پلیز بلال بھائی، ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ وہ بڑی منت سے بولی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور ایک بات اور، آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بولتا کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمرے سے باہر نکال دیتا، وہ سرعت سے ہوش میں آئی اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک قدم پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ بے شک آپ مجھے ابھی اسی وقت جان سے مار دیں، مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا، مگر جب تک میری بات نہیں سن لیتے میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ نہ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ آپ کو میری قسم ہے، صرف ایک مرتبہ میری بات سن لیں۔ بے اختیاری میں اس کے منہ سے اب میری قسم نکل گیا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے جا رہا تھا سختی سے لب بھینچ کر رخ دوبارہ سے کھڑکی کی جانب کر کے جیسے اپنا ضبط آزمانے پر مجبور ہوا تھا۔ اور زینب بے حد حیران، تو بس یوں ہی بے اختیاری میں کہہ گئی تھی، جو بھی کہنا ہے جلدی سے کہو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی پشت پر نگاہ جمائے انجانی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کی بے تاثر اور سرد سی آواز سے چونکی تھی۔ آپ کو اس دن غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے اور پلواشا نے کالج میں ہونے والے فنکشن کے پلے میں حصہ لیا تھا، اور اس پلے میں جو ہمیں رول ملا تھا اس رول کے ڈائلاگ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ الفاظ جو میرے لبوں سے ادا ہوئے تھے وہ میرے رول کا حصہ تھے، اور نام تو بس یوں ہی فرضی طور پر میں نے سالک لے لیا تھا۔ سالک بھائی کو بھی یہ بات معلوم تھی، بلکہ اس وقت وہ بھی وہاں موجود تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک بڑے بھائی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، میں ان کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔
کمرے میں یکدم وحشت زدہ خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس وحشت زدہ خاموشی کو بلال کی آواز نے توڑا۔ کہہ لیا جو کہنا تھا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا بھی تو کیا بولا؟ کچھ دیر وہ بے یقینی کے عالم میں منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو روکتی کھلے دروازے سے چھپاک سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی دیر وہ اس جگہ پر نگاہ جمائے کھڑا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر واپس کھلی کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود میں یکدم گہرا سناٹا اترتا چلا گیا۔ تم نہیں جان سکتی زینب، دل پہ لگے زخم کس طرح ناسور بنتے ہیں۔ بچپن سے اپنی ماں کو بے رخی برتتے دیکھا، اور پھر تمہارے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ نے کس طرح میرے ذات کی دھجیاں بکھیری تھی۔ دل کس طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ سانسوں سے ناتا توڑ لینے کا دل چاہا تو وہ بھی تم لوگوں نے ہونے نہیں دیا۔ اور کتنا تڑپاؤ گے تم سب مل کر مجھے، اور کتنی سزا دینا ابھی باقی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنے ہونے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ 26 سال سے میرا وجود اذیت سہتا آ رہا ہے۔ ہزار ضبط کے باوجود آنسو اس کی خوبصورت براؤن غلافی آنکھوں میں آ کر پلکوں کی سرحد پار کر گئے تھے۔ سب کچھ بھول جانے کی جدوجہد میں بری طرح ہارا تھا۔ ماضی ایک مرتبہ پھر کسی روشن چمکدار صبح کی طرح اس کے ذہن کے دریچے میں آ کر دستک دینے لگا تھا، جو اسے سوائے اذیت کے کچھ اور نہیں دے سکتا تھا۔ عمر شاہ اور ختیجہ عمر شاہ کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، بڑے بیٹے دلاور علی شاہ اور پھر بیٹی سعدیہ شاہ۔ عمر شاہ جدی پشتے رئیس تھے۔ عمر شاہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے دونوں بچے بھی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ عمر شاہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو اپنا اولین فرض سمجھ کر پورا کیا کرتے تھے، لیکن اس قدر دولت و رتبہ ہونے کے باوجود عمر شاہ اور ختیجہ بیگم سادگی پسند اور دیندار قسم کے تھے۔ اور ختیجہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کو بھی دین سے محبت کرنا اور ہر حال میں اپنے مالک کا شکر گزار رہنے کا درس دیا تھا۔ وقت کا پہیہ یوں ہی تیز رفتاری سے سفر طے کرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دلاور علی شاہ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی۔ ادھر سعدیہ نے بھی اپنا انٹر کمپلیٹ کر لیا۔ ابھی انٹر کیے سعدیہ کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ ان کا رشتہ عمر شاہ کے دوست خالد ہمدانی نے اپنے بیٹے احمر ہمدانی کے لیے سعدیہ شاہ کو مانگ لیا۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، تو عمر شاہ نے ختیجہ بیگم اور دلاور علی شاہ سے مشورہ کرنے کے بعد احمر کے رشتے کو اوکے کر دیا۔ لاکھ سعدیہ شاہ نے منع کیا، رونا دھونا مچایا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر کسی نے کان نہ دھرے۔ یوں سال بھر کے اندر اندر سعدیہ شاہ احمر ہمدانی کے آنگن میں رونق بکھیرنے آ گئیں۔ سعدیہ کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ختیجہ بیگم کو اپنے خوبصورت فرمانبردار بیٹے دلاور علی شاہ کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش بے چین کرنے لگی۔ اور پھر ختیجہ بیگم کو محفل میلاد میں بڑی بڑی کالی آنکھوں اور گوری رنگت والی معصوم سی آسیہ ابرار دلاور علی شاہ کے لیے پسند آ گئیں، اور اس طرح آسیہ ابرار مردانہ وجاہت کے پیکر دلاور علی شاہ کی شریک حیات بن گئیں۔ اور دلاور علی شاہ کو بھی آسیہ ابرار سے پہلی نظر میں محبت ہونے کا گمان ہوا، جو بعد میں حقیقت میں ڈھل گیا۔ عمر شاہ اور ختیجہ بیگم اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و مطمئن دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو گئے، اور اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد اپنے رب کے شکر گزار تھے کہ ان کے رب نے عزت کے ساتھ انہیں ان کے فرض سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دلاور علی شاہ اور آسیہ شاہ کی شادی کے 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ گول مٹول گوری رنگت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے بچوں کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ سعدیہ کو اکلوتی پھوپھی ہونے کا شرف حاصل تھا، اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا، اور جھٹ بچے کا نام سالک رکھ دیا، جو کہ سبھی کو بہت پسند آیا تھا۔ دادا دادی کی تو وہ جان تھا، جبکہ دلاور علی شاہ اور آسیہ بیگم کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سالک گھر بھر کا لاڈلا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا۔ پھر ایک رات اچانک عمر شاہ سب کو چھوڑ کر اپنی سفر پر روانہ ہو گئے، اور گھر والے ان کے اس طرح اچانک چلے جانے کے صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو سب کا غم بھی جیسے مدھم پڑنے لگا، مگر ختیجہ بیگم اپنے ہمسفر کے اس طرح چلے جانے سے بالکل گمسم اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگیں۔ دن یوں ہی روکھے پھیکے گزر رہے تھے کہ انہی روکھے پھیکے دنوں میں اچانک سے بلال کی آمد نے ہلچل سی مچا دی۔ آسیہ بیگم کے پہلو میں جوں ہی گلابی کمبل میں لپٹے بچے کو نرس نے لا کے لٹایا، تو آسیہ نے رخ موڑ کر پہلو میں لیٹے بچے کو بڑی چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر اچانک ان کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ ختیجہ بیگم اور دلاور شاہ بھی ان کے رنگ بدلتے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔